بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح، تندرست و توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فکر کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے توانگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جب کہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ حلقوم اس سانس کی گزرگاہ کو کہتے ہیں اور المری کھانے پینے کی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے۔ انسان صحت یاب ہے، تندرست ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی روزی روٹی میں پھیل جاتا ہے، تو ایسی حالت میں انسان صدقہ و خیرات کرے۔ اب وہ انسان اس وقت صدقہ نہ کر کے جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور جب موت کی سختی آ جاتی ہے ان پر، تب وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مدرسے میں اتنا، فلاں مسجد میں اتنا، فلاں مدرسے میں اتنا، فلاں مکتب میں اتنا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اس وقت جب موت کی سختی آ جاتی ہے، اس وقت اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو صدقہ خیرات کرنا ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں، تندرست کی حالت میں کرے، موت کے آثار شروع ہونے کے بعد، کہ صدقے کی اللہ کے یہاں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت انسان ایک تہائی مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب موت کے آثار آنے کے بعد بھی اگر وہ صدقہ کرے بھی، زیادہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک متعین کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تہائی مال سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی 1/3، وہ 1/3 ہی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے۔ اس لیے مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے۔ ہر ایک چیز کی حد ہے، ہر ایک چیز کی لمٹ ہے، آپ کو کتنا خرچ کرنا ہے۔ آپ کھاتے بھی ہیں تو ایک لمٹ میں کھاتے ہیں، زیادہ آپ کھائیں گے بے ہوشی آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک حد مقرر فرما دی ہے کہ مرض الموت میں بھی کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو وہ 1/3 مال، یعنی 3 حصہ کر کے 1 حصہ آپ جو ہے صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت یعنی موت کے آثار شروع ہونے کے بعد اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں، بالخصوص صدقہ و خیرات میں تاخیر نہیں بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے۔ آج اس وقت آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرست دی ہے، آپ ہٹے کٹھے نوجوان ہیں یا جوان ہیں، آپ اس وقت صحیح تندرست ہیں،
تو آپ اس وقت جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، آپ کی یہ صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے، اور اس وقت جتنی بھی آپ صدقہ و خیرات کریں گے آپ کو اتنی ہی آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا، اور پھر موت کے آثار شروع ہونے کے بعد آپ 1/3 مال سے زیادہ آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔